السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ بھی ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے لیے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 40واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شعرا سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں۔ لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی، اور انہوں نے عرض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔